الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. حاضرین، نماز اسلام کے بنیادی 5 جو ارکان ہیں ان میں سے دوسرا سب سے اہم رکن ہے، اور کلمہ شہادت کے بعد یہ سب سے پہلا فریضہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر عائد کیا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ یہ مومن اور کافر اور مشرکوں کے درمیان فرق کرنے والی عبادت ہے، اور یہ اہل ایمان کا شعار ہے، جس سے ایک پہچان ہوتی ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، اور جو شخص اس کی ادائیگی کرتا ہے اسے مسلمان مانا جاتا ہے، اور جو اسے نہیں کرتا ہے اسے کافر اور مشرک مانا جاتا ہے۔ یعنی یہ فرق ہے بنیادی کہ ایک مسلمان ہے تو نمازی ہونا ضروری ہے اس کے لیے، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ مشرک اور کافر ہے۔ اور اسی بنیاد پر جو نمازی بے نمازی ہے اس کا حشر جو ہے قیامت کے دن قارون، فرعون اور حامان اور امیہ ابن خلف وغیرہ جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا، جو کفار اور مشرکین کے سردار ہیں، اور جو بھی اس طرح کے لوگ ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے نافرمان ہوں گے ان کے ساتھ ہوگا۔ حضرات، نماز کی اہمیت کے لیے بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کی ادائیگی کو لے کر کئی بار مختلف آیتوں میں باتیں لے آئی ہیں کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز ادا کرو۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے وعید ہے۔ اس طرح کی آیات بہت ساری ہیں، اور سب سے زیادہ جو حکم دیا ہے وہ اسی نماز کو، اسی عبادت کو لے کر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہے۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کے لیے جو جو عبادتیں فرض کی ہیں وہ ساری دنیا کے اندر فرض ہوئی سوائے نماز کے۔ اللہ رب العالمین نے اسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ تحفہ اور ہدیہ اس امت مسلمہ کو دیا۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ نماز کی اہمیت کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت اس اہم فریضے سے غافل ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں بھی آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو روزے کا تو اہتمام کرتے ہیں، لیکن نماز جو ہے وقت سے نہیں پڑھتے یا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ نماز کی اہمیت روزے سے زیادہ ہے، اور اس کا چھوڑنا بڑا جرم ہے۔ نماز کو چھوڑنا یہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ حدیث کے مطابق جو شخص جو ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑی وہ کافر ہے۔ یہ حدیث بہت واضح ہے، اور اس میں جو ہے کسی قسم کی خفا اور لغز نہیں ہے جسے انسان سمجھ نہ سکے۔ اس حدیث کی روشنی میں ایک بے نمازی کا اسلام معتبر نہیں ہے، تو اس کی دوسری عبادتیں جو ہے مثلا روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے وغیرہ بھی مقبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے ان عبادتوں کی صحت کے لیے، درستگی کے لیے جو ہے ایمان بنیادی اور لازمی شرط ہے، اور اس لیے جو شخص اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اسے نمازی ہونا چاہیے، اور پہلے اس پر نماز فرض ہے۔ روزے کی فرضیت نماز کے بعد ہے۔ نماز کے فوائد اور اس کے فضائل اور برکات جو ہے حدیثی کتابوں میں موجود ہیں، اور یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اس میں نماز کے فرائض جو ہیں اس سے پہلے جو شرائط ہیں، واجبات ہیں، مثلا وضو سے لے کر نماز ختم ہونے تک، بلکہ مسجد سے لے کر گھر واپس ہونے تک جو ہے قدم قدم پر نماز پڑھنے والوں کو اللہ رب العالمین کی جانب سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ وضو کرنے سے مثال کے طور پر اعضاء دھل جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی چھڑتے ہیں، اور اگر وضو کے ساتھ جو ہے بندہ ہے تو اس کا بھی ایک ثواب ہے۔ پھر باوضو ہو کر مسجد جانے پر ہر قدم پر ایک گناہ مٹتے ہیں اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے، یہ بھی ایک فائدہ ہے بڑا۔ اور جب تک بندہ نماز کے انتظار میں مسجد کے اندر رہتا ہے اس پر بھی اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا جو ہے نزول ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جس وقت تک یعنی جتنا وقت وہ انتظار کرتا ہے نماز کے لیے وہ نماز میں ہی شمار ہوتا ہے۔ ایسا ہے کہ وہ بندہ گویا کہ نماز کے اندر ہی ہے، نماز ہے اور اس میں وہ کھڑا ہوا ہے اور اس کی عبادت چل رہی ہے اور اس کا ثواب اس کو مل رہا ہے۔
یہ فضیلت ہے کہ اس عبادت کے جو ہے انتظار میں بھی ثواب ہے، اور نماز پڑھنے سے جو ہے بندہ گناہوں سے بالکل ہی پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ نماز اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین وسیلہ ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو ایک بندے کو اس کے رب سے جوڑتی ہے۔ اسی کے اندر جو ہے سجدہ ہے نماز کے اندر، اور سجدہ بہت قریب کرتا ہے ایک بندے کو اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے معبود سے۔ تو یہ بہت ہی اہم عبادت ہے جس کا لحاظ خاص طور پر اس رمضان المبارک میں کرنا چاہیے، اور سال کے دیگر ایام میں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے۔